تو جب انگریز کی آمد ہندوستان کی دھرتی پر ہوئی، جب انگریز کتا یہاں آیا، بے ایمان یہاں تاجر بن کر آیا اور تاجور بن بیٹھا، وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لایا۔ یہ سکول کی کتابوں میں لکھا ہے انگریز یہاں بر صغیر و پاک و ہند میں تاجر بن کے آیا تھا اور کتا یہاں آ کر تاجور بن گیا، اپنے ساتھ وہ اپنا نظام تعلیم لایا تھا۔ اس بے ایمان نے جب تعلیم سرسور کو دی، اس نے جب سرسور کو دی، سرسور نے ایسے آنے والی نسلوں کو خراب کیا، اور انگریز جو تھا تاجر بن کر جب آیا، اس نے جب انگریز کی آمد بر صغیر پاک و ہند میں ہوئی، اس نے آتے ہی علماء کو خریدنا شروع کر دیا، اس نے آتے ہی علماء کو خریدا، علماء سو کو خریدا، ان کو خزانے دیے، ان کو نذرانے دیے۔ میں ان لوگوں کی ہسٹری کو اچھی طرح جانتا ہوں جنہوں نے اس وقت 1857 میں انگریز سے 6 روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے تھے، وہ بد مذہبوں کے امام تھے، علماء سو حقہ کے امام تھے، ہمارے نزدیک وہ بے ایمان تھے۔ انگریز اب آیا، اس نے علماء سو کو خریدا، خریدنے کے بعد کسی کو اس نے 3 روپیے ماہانہ وظیفہ لگایا، کسی کو 6 روپیے لگایا۔ جب خریدا انگریز نے، جب خریدا انگریز، جب ہندوستان کی دھرتی پر اس نے قدم رکھا، آتے ہی اس نے اسلام پر حملہ کیا، ایمان پر حملہ کیا، ذات مصطفیٰ پر حملہ کرنا شروع اس نے کرایا۔ اس نے علماء سو کو خریدا، اور وہ علماء سو کھاتے مصطفیٰ کا تھے، ممبر بھی حضور کے ممبر پر بیٹھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ کوئی کتا کہہ رہا تھا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس وقت تنہا جو باطل کی قوتوں سے ٹکرانے والا ننگی تلوار تھا، وہ سنیوں کی جان، ہمارے ایمان کی پہچان، عظیم البرکت امام اشا احمد رضا فاضل بریلوی تھا، جو ذات کا پٹھان تھا لیکن پکا ہمارا ایمان تھا۔ انگریز نے آ کر علماء کو خریدا، علماء سو کو جب اس نے خریدا، اور وہ علماء سو اس سے نذرانے لے رہے تھے، کسی کو شمس العلماء کا اس نے خطاب دیا، کسی کو اس نے سر کا خطاب دیا، کسی کو انگریز نے پروفیسر کا خطاب دیا۔ وہ ممبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، یہ کہہ رب کی ذات کے بارے میں بھی گستاخیاں کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ اللہ بھی جھوٹ مارتا ہے، مصطفیٰ کا جو علم ہے وہ شیطان سے کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے۔ یہ علماء سو، یہ بد مذہب جو تھے اس وقت انگریز نے ان کو خریدا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دھڑا دھڑ گستاخیاں کر رہے تھے۔ اس وقت علماء حقہ اٹھے جنہوں نے آ کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور رب کی شان کو بیان کیا، وہ اہل سنت کے امام تھے، وہ اہل سنت کے امام تھے، علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔ جب انہوں نے آ کر انگریز کو للکارا تھا، وہ علماء سو نہیں تھے، وہ علماء حقہ اہل سنت کے امام تھے جنہوں نے آ کر انگریز کتے کو للکارا تھا۔ وہ سنیوں کے امام علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالی تھے، اور دلی کے چاندنی چوک پر علماء حقہ کو پھانسی دی گئی، ایک دن میں 300 علماء کو سولی پر لٹکایا گیا، اور علماء سو خوش ہو رہے تھے، علماء حقہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ میں نے کسی نے سوال کیتا ہے، میں کہ جمعے تے جواب دیواں گے تے چس نہیں آنی، میں کہ جمعے دن انشاءاللہ تینوں جواب دیواں گا۔ میں کہا جی ویکھو، جدو بھی ذات مصطفیٰ تے حملہ ہویا ہے، ذات خدا تے حملہ ہویا ہے، ذات اولیاء تے حملہ ہویا، ذات علماء تے حملہ ہویا، وہ تو اہل سنت ہی اٹھے نے، اہل سنت ہی عوام اٹھی، یا اہل سنت علماء اٹھے
باقی علماء کیوں نہیں اٹھے؟ میں کہا گل جمعے تے جواب دیواں گا، جے چس نہ ہوئے تے پہے واپس ہے جواب۔ میں کہا سجنا سن، جواب یہ ہے کہ جدو اساں قربانی کرنے ہیں ادو میں کہا کتا لیانا ہے کہ کھوتا لیانا ہے کہ بکرا چھترا لیانا ہے؟ قربانی تے حلال جانور لگدا ہے، حرام نہیں لگ سکتا۔ قربانی تے بول دے نہیں جے، قربانی تے کیڑا لگدا ہے؟ حرام لگدا ہے۔ قربانی تے حلال جانور لگدا ہے، اور مصطفیٰ نے پسند بھی اہل سنت نے فرمایا، اس واسطے اہل سنت والے حلالی نے حرامی حرامی قربانی واسطے حلال جانور لیندے ہو، انج نہیں حلال پسند کرتے ہو۔ رب نے بھی اپنے حبیب دی ذات تے پہرا دین واسطے حلالی علماء لبے نے۔